میرا مرشد، میرا استاد، میرا دوست، میرا بڑا بھائی، بلکہ صرف میرا ہی نہیں، مجھ جیسی ہزاروں عاجز روحوں کا نام ہے عظیم پروفیسر احمد فرید صاحب۔ یہ دو چار میں نے جو الٹے سیدھے الفاظ لکھے ہیں اتنی بڑی شخصیت کی شان میں، تو اب میں اس کو آواز کا روپ اس لیے دے رہا ہوں کہ میں نے سوچا کہ شاید مجھ جیسے اور بھی پڑھائی میں یعنی ریڈنگ میں کمزور میں نے کچھ بہن بھائی ہوں گے جن کو ریڈنگ سے یعنی پڑھائی سے شغف نہیں ہوگا، تو میں نے مناسب سمجھا کہ یہ اس کو آواز کی شکل دی جائے تاکہ آپ لوگ بڑے آرام سے ہیڈ فون کانوں میں لگا کے اس کو سن لیں، اور ذرا ہم اس کو صرف دہرائیں کہ زندگی کیا ہوتی ہے، شخصیات کیسی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے پروفیسر سے صرف انگریزی زبان اور انگریزی ادب نہیں سیکھا، ہم نے ان سے دنیا کی ایک بہت بڑی دولت حاصل کی جس کو کہتے ہیں عاجزی۔ آج کل کے دور میں جب کہ ہر بندے کے گردن میں سریا اڑا ہوا ہے، کسی کو عہدے کی کا گھمنڈ ہے تو کوئی اپنے پیسے کی وجہ سے نخوت کے ساتھ چلتا ہے، لیکن عاجزی کیا ہوتی ہے یہ پروفیسر نے ہمیں سکھایا۔ اندرونی اور بیرونی حسن کی تلاش کیسے کیا جاتا ہے، محنت کیا ہوتی ہے، تخلیق کیسے کرتے ہیں، محب الوطنی کیا ہوتی ہے، عقیدہ کیسے رکھا جاتا ہے، ایمانداری کیا ہوتی ہے، سخاوت کس چیز کا نام ہے، کس طرح چلا جاتا ہے، کس طرح بات کرتے ہیں، کس طرح جواب دینا چاہیے اور کس طرح جواب نہیں دینا چاہیے، سب کچھ سکھایا ہمیں اس عظیم استاد نے۔ پھر کسی زمانے میں گورنمنٹ ڈگری کالج تھانہ میں الیکٹیو انگلش کا سبجیکٹ نہیں ہوا کرتا تھا۔ پروفیسر صاحب نے بڑا زور لگا کر یہ سبجیکٹ یہاں پر لے آئے، کیونکہ کافی سارے ایسے حضرات تھے انہی کے فیلڈ کے جو کہ اس الیکٹیو انگلش کو گورنمنٹ ڈگری کالج تھانہ میں لانے کے حق میں نہیں تھے، کیونکہ اس صورت میں ان کو زیادہ محنت کرنی پڑتی، زیادہ پیریڈ لینے پڑتے۔ لیکن احمد فرید صاحب کو پتہ تھا کہ الیکٹیو انگلش اس علاقے کے اسٹوڈنٹس کے فیوچر میں کافی بڑا کردار ادا کر سکتی ہے، اس لیے وہ اس کو زبردستی کر کے لے آئے۔ پھر جب ان کے دور میں کچھ ایسے انتہائی معزز حضرات انہی کے فیلڈ کے اپنے ڈیوٹی آورز کو گپ شپ میں، چائے سگریٹ کافی پینے میں گزارتے تھے، تو پروفیسر صاحب کسی ویران سنسان گوشے میں بیٹھ کر یا تو لیکچر کی تیاری کرتے تھے یا یہ فکر کرتے تھے کہ اپنے آپ کو دوسروں کو کیسے بہتر بنایا جائے۔ کافی سارے ایسے حضرات بھی تھے جو کہ کالج اور درسگاہ میں صرف اپنے انکریمنٹ، سیلری، ٹی اے پروموشن، چھٹیوں کے لیے آتے تھے، جبکہ احمد فرید صاحب نے اپنی پوری زندگی میں، پورے دور میں صرف 2 چھٹیاں کی۔ اب ایسی کوئی مثال اگر کوئی لا کر دکھا سکتا ہے تو دکھائے۔ جب کافی سارے لوگ خون کا رنگ دیکھ کر وہ بے ہوش ہو جاتے تھے، پروفیسر صاحب کو دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ درجنوں دفعہ اپنا خون انسانیت کو بچانے کے لیے دے چکے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ جس نے ایک جان بچائی اس نے پوری انسانیت بچائی۔ پروفیسر صاحب نے تو پھر درجنوں دفعہ انسانیت بچائی تھی، تو ان کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کیا ہوگا۔ آپ اگر ان سے ایک کتاب مانگتے تو وہ درجن پورا ایک مٹھی بھر اٹھا کے دیتے تھے کہ یہ ان کے پاس جو اپنی پرسنل لائبریری تھی سینکڑوں بکس کی، کوئی بخل نہیں، کوئی تنگ نظری نہیں۔ میں نے ایک دفعہ 200-400 کا مائکرو فون مانگا، اس ٹائم پہ ان کی جو کیمرے کی قیمت تھی وہ 42,000 کی تھی، وہ انہوں نے مجھے زبردستی تھمانا چاہ کے یہ لے جاؤ، یہ اب میرے کسی کام کا نہیں، میں استعمال نہیں، اب یہ آپ اس کو یوز کر لو۔ پھر جہانگیر کالج میں ان کے شاگرد ابھی ریسنٹلی میں ملا ہوں، یہاں پہ نارتھ کالج کے پرنسپل جناب، بڑا زبردست نام ہے ان کا، پروانت خان صاحب، میں نے سنا تھا لیکن انہوں نے مجھے واقعی بتایا کہ انہی کے زمانے میں پروفیسر احمد فرید 4 گھنٹے کی کلاس لیتے تھے، بغیر کسی بریک کے، بغیر کسی چائے اور سگریٹ کے لیے رکے۔ ہاں، اسٹوڈنٹ کو انہوں نے اجازت دی تھی کہ بھئی آپ جس وقت چاہو کلاس چھوڑ کے جا سکتے اور آ سکتے ہیں، لیکن وہ 4 گھنٹے مسلسل ماسٹرز کلاسوں کو وہ کلاس لیتے تھے۔ جب ان کو
تھروٹ کینسر ہوا ووکل کارڈ کا، تو شوکت خانم ہاسپٹل میں کچھ لوگوں نے ان کو صلاح دی کہ آپ یہ فارم فل کر لیں، آپ کو جو آپ کے علاج کے پیسے ہیں ان میں کنسیشن رعایت ہو جائے گی، آپ کا فری علاج ہو جائے گا۔ انہوں نے سیدھا انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگے مجھے پینشن ملتی ہے، میرے پاس پیسے ہیں، میں برداشت کر سکتا ہوں، یہ تو ان لوگوں کا حق ہے جن کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ پھر ایک دفعہ انہوں نے اپنی کمپیوٹر کو ونڈوز کرائی، اس زمانے میں وہ پشاور گئے تھے۔ ونڈو کرانے کے بعد جب واپس آیا تو ان کے کمپیوٹر کے سی پی یو میں وہ جو دکاندار تھا ان کی ایک سی ڈی پھنسی ہوئی تھی۔ پروفیسر صاحب وہی 20-30 روپے کی سی ڈی واپس کرنے کے لیے دوبارہ پشاور گئے، ان کو وہ سی ڈی واپس کرائی تو انہوں نے کہا پروفیسر صاحب یہ تو 20-30 روپے کی یہ سی ڈی تھی اور آپ اس کو واپس کرانے کے لیے سینکڑوں روپے آپ نے خرچ کیے کرائے کے، لیکن ان کے زبان پہ ایک ہی چیز تھی یہ کہ یہ تو آپ ہی کی چیز ہے، میرے لیے تو یہ رکھنا یہ حرام ہے نا۔ اور پھر 70 سال کی عمر میں کون یہ کر سکتا تھا؟ پیورلی بڑی عاجزی سے بڑے شوق سے بائیسیکل پہ پھرا کرتے تھے، اردو اور پشتو کے بکس انگریزی میں ٹرانسلیٹ کرتے تھے، اور کون نہیں جانتا آج بھی آپ کو یوٹیوب پہ ملے گا ان کو اے وی ٹی خیبر کے لیے، شمشاد ٹی وی کے لیے، ریڈیو پاکستان کے لیے اور ریڈیو جرمنی کے لکھے ہوئے ڈرامے آپ کو لازمی ملیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم جیسے لوگ، ہم جیسے یہ ایسے نہ ہوتے اگر ہمیں اس عظیم شخصیت کی کمپنی ہمیں نصیب نہ ہوتی، اگر ان سے سیکھنے کا موقع نہ ملتا۔ میرے خیال میں میری زندگی میں جو بہت بڑی دولت کمائی، میں نے کھویا بہت کچھ، میں ایک ناکام بندہ ہوں، لیکن میرے پاس جو دولت ہے وہ احمد فرید صاحب کی کمپنی میں ہے۔ ان سے مجھے جو سیکھنے کو ملا شاید مجھے سیکھنے کو نہ ملتا۔ عظیم کا جو لفظ ہے ان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے شاید یہ نہ کافی ہے۔ تو احمد فرید صاحب مجھے یہ کہنے دیجئے کہ ہمیں آپ معاف کیجئے گا کہ آپ جیسے لوگوں کا ہم حق ادا نہ کر سکے۔ میں اب بھی وہی پرانی روایت دہرا رہا ہوں کہ کسی کی موت کے بعد ان کی مدح سرائی کرنا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائیں اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔